عظیم مسلمان سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کی داستان حیات۔ آئیے اس ولولہ انگیز داستان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب سردیوں میں شیزر کا نواحی علاقہ زیر آب آ جاتا تو جھیلوں اور تالابوں میں آبی پرندوں کے غول جمع ہو جاتے۔ والد مرحوم ایشور کو اپنی کلائی پر بٹھائے کلے کی فضیل پر چڑھ کر اسے پرندے دکھاتے۔ کلا مشرق کی طرف تھا اور پرندے مغرب کی طرف ہوتے۔ جو ہی اس کی نظر پرندوں پر پڑتی وہ اسے چھوڑ دیتے۔ تھوڑی دیر میں وہ شہر کے اوپر چکر لگاتا، پھر اپنے شکار کو جاد بوجھتا اور فوراً ہمارے قریب آن اترتا۔ اگر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہتا تو دریا کے کنارے کسی غار میں روپوش ہو جاتا۔ ہمیں آج تک اس غار کا علم نہیں ہوا، البتہ دوسرے روز غنائم جاتا اور اسے لے آتا۔ محمود والی ہما بھی شکار کا بڑا شوقین تھا۔ ہر سال وہ اس باز کی فرمائش کرتا، چنانچہ ایشور کو اس کے نگران کے ہمراہ بھیج دیا جاتا۔ 20 دن کے سیر و شکار کے بعد باز واپس کر دیا جاتا۔ کچھ عرصہ بعد ایشور شیزر مر گیا۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک شکاری چیتا بھی تھا۔ اس کے لیے چھپر کا ایک مکان بنوایا گیا تھا جس کی دیوار میں ایک کشادہ سوراخ تھا جس سے وہ اندر باہر آ جا سکتا تھا۔ فرش پر سوکھی گھاس بچھی ہوئی تھی جس پر وہ سوتا تھا۔ اس غیر معمولی جانور کی نگہداشت کے لیے بھی ایک نگران متعین تھا۔ ہمارے ہاں اکثر مہمانوں کا ہجوم رہتا، لیکن ان دنوں ایک دانا بزرگ ابو عبداللہ ہمارے یہاں مقیم تھے۔ پہلے وہ طرابلس کے بیت الحکمت کے ناظم تھے، لیکن جب طرابلس پر فرانک فوجوں کا قبضہ ہو گیا تو والد مرحوم نے شیخ موصوف کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرے استاد تھے اور میں نے 10 سال تک ان سے صرف و نحو پڑھی ہے۔ ایک دن میں نے شیخ کے سامنے کتابوں کا انبار دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، شیخ کیا آپ نے یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں؟ شیخ نے جواب دیا، پڑھی ہی نہیں بلکہ خدا کی قسم میں نے انہیں نقل بھی کیا ہے۔ تم واقعی ثبوت چاہتے ہو تو کوئی کتاب اٹھاؤ اور کہیں سے ورق کھول کر پہلی سطر پڑھو۔ میں نے کتاب کھول کر ایک سطر پڑھی تو شیخ نے باقی حصہ آخر تک زبانی سنا دیا۔ واقعی یہ حیرت انگیز بات تھی۔ دوسرے موقع پر میں نے ابو عبداللہ کو گھوڑے پر سوار شکاری چیتے کے ساتھ شکار کرتے دیکھا۔ ان کے پاؤں خون آلود تھے اور ان پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، کیونکہ چیتے کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے خاردار جھاڑیوں میں چھلنی ہو گئے تھے۔ لیکن اس وقت انہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی، کیونکہ وہ چیتے کو غزالوں پر جھپٹتے دیکھنے میں مستغرق تھے۔ امراء و عمائد ابو عبداللہ جیسے اہل علم کے بڑی قدر و منزلت کرتے اور انہیں اپنا معزز مہمان بنانا فخر سمجھتے تھے۔ اس زمانے کی ضرب المثل تھی کہ اہل علم کی روشنائی خون شہید کی طرح گرام آیا ہے۔ سائنسدانوں، منجموں، طبیبوں اور انجینئروں کو بیش قدر تنخواہیں ملتی تھی۔ انجینئر امراء کے دوش بدوش بیٹھتے۔ منجموں کی شاہی درباروں میں بڑی قدر تھی کیونکہ وہ خوابوں اور شگونوں کی تعبیر بتاتے، مبارک اور نحس دونوں کی نشاندہی کرتے۔ وہ محلات کی کھلی چھتوں پر انتہائی کاریگری سے کانسی کے عرضی کرے، برجوں کے نشان اور ان کے مدارج کے نقشے بناتے۔ وہ میزوں کی صاف سطح پر بڑی نفاست اور صحت سے ستاروں کے خطوط مدار بھی کھینچتے۔ انہیں اہل یورپ سے 600 سال پہلے چاند کی گردش کی بے قاعدگیوں کا حال معلوم تھا۔ انہوں نے شمسی سال کی نہایت صحیح تعین کر لی تھی۔ اگرچہ اہل شریعت قمری مہینوں کو طے کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، انہوں نے قدیم یونانی نسخوں کا نہ صرف وہ ترجمہ کیا بلکہ ان کا بطلیموس اور حکمائے ہند کے نظریات سے تقابل بھی کیا اور اس سے نہایت دور رس اور مفید نتائج اخذ کیے۔
عربوں نے بڑی دانائی برتی کہ اپنی سلطنت کے طول و عرض میں جا بجا بکھرے ہوئے رومی آثار کا بھی خوب غور سے مطالعہ کیا۔ رومیوں کے بند پشتے، نہریں، نالیاں اور آب رسانی کے ذرائع ان صحرا نشینوں کے ذوق جستجو کے لیے اچھا مواد ثابت ہوئے۔ عربوں نے ان چیزوں کو اس زمانے میں نمونے کے طور پر استعمال کیا، جبکہ اہل یورپ ان کے پتھر اکھاڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ کسی نے ارسطو کا ترجمہ کر دیا تو حسن اتفاق سمجھیے یا سوء اتفاق کہ وہ مسلمان فلسفیوں کا نصب العین اور آدرش بن گیا۔ انہوں نے قانون طبیات اور اصول منطق ارسطو سے سیکھے۔ مسلمان مہندس نہ صرف الجبرا اور اشاریہ کے ماہر تھے بلکہ اعلیٰ پائے کے جغرافیہ دان بھی تھے۔ انہوں نے قرۂ ارض کے طول بلد اور عرض بلد ناپے اور سیاحوں کے سفر نامے اور ملاحوں کی سرگزشتوں کو سامنے رکھ کر نہایت عمدہ نقشے بھی مرتب کیے۔ مشہور جغرافیہ دان الادریسی نے چاندی کی ڈھال پر بحیرہ روم کا نقشہ کھینچا تھا۔ قاہرہ اور بغداد میں ایسے بیت الحکمت موجود تھے جن کی رصد گاہیں اور کتب خانے بہت مشہور تھے۔ کتب خانوں کی خاموش اور خنک فضا مطالعے کے لیے نہایت سازگار ہوتی۔ کتابوں کے ساتھ دیوانوں کے ساتھ مختلف کتابیں ترتیب اور سلیقے سے چنی ہوتی۔ اہل علم تکیوں کے سہارے آرام سے قالینوں پر بیٹھے اپنے روبرو پست میزوں پر کتابیں رکھے مطالعے میں منہمک رہتے اور تھک جاتے تو کبھی کبھی شربت نوش جان کرتے۔ یہاں جالینوس اور ارشمیدس کی کتابوں کے نسخے بھی دستیاب ہو سکتے تھے۔ عرب کاغذ کے استعمال سے واقف تھے۔ فن کاغذ سازی انہوں نے اہل چین سے سیکھا تھا اور یہ فن تجارتی کاروانوں کے ساتھ سرزمین اسلام میں پہنچا تھا۔ کاغذ کپاس سے بنایا جاتا تھا۔ کاغذ سازی کے کارخانے پہلے سمرقند میں قائم ہوئے، پھر دمشق میں۔ عرب اتباع فن طب کے بعض ایسے اسرار و رموز سے بھی آشنا تھے جو دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں۔ انہوں نے علم کیمیا اور دوران خون کے اصول کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا علم سادہ علاج معالجے سے یقیناً بہت وسیع تھا۔ اس زمانے میں جب کہ اہل یورپ کو بیماری کو ارواح خبیثہ کی شرانگیزی کی جانب محمول کرتے تھے، وہ بیشتر بیماریوں کے ازالہ، علاج بالغذا اور جسمانی صفائی سے کرتے تھے۔ چند سال پہلے دمشق کے بیدار مغز سلطان نور الدین نے ایک وسیع شفا خانہ بنوایا تھا جس میں اتباع باقاعدہ معائنہ کرنے کے بعد دوا تجویز کرتے، اور وہ صرف فن جراحت کے حوالے سے ہی ترقی نہ کر سکے کیونکہ اہل شریعت مردوں کی چیر پھاڑ کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ عربوں کے ذہن رساں نے ایشیا کے اسباب و علل پر بھی غور کیا۔ ارسطو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فطر کے اسرار و رموز کی عقدہ کشائی میں مصروف رہے۔ انہوں نے ہر چیز کا مطالعہ وقت نظر سے کیا۔ اس غور و فکر کا نتیجہ تنقید و تشکیک کی صورت میں نمودار ہوا اور مذہب کو بھی عقل کی کسوٹی پر پرکھا جانے لگا۔ بہت سے لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے۔ فلسفیوں کے گرد اہل تشکیک جمع ہونے لگے اور وہ فیثاغورس کے مقلد بن گئے۔ تصوف اور تشکیک میں چولی دامن کا ساتھ ہو گیا۔ ان حالات سے ایک صدی پہلے سلجوکیوں کے آخری بڑے تاجدار کے ایک درباری ریاضی دان نے جو شراب کا رسیہ تھا یہ رباعی لکھی تھی۔ صاحبان عمر خیام کی شاعری کی صدائے بازگشت قاہرہ میں سنی گئی جہاں آزاد خیال لوگ جمع ہو گئے تھے۔ یہ شہر خلیفہ بغداد کے حلقہ اقتدار سے باہر تھا۔ اس کے محلات میں بے فکر لوگ دن رات اہل سنت کے اسلام کا مذاق اڑاتے۔ اسماعیلی فرقے کے یہ لوگ مخصوص عقائد و اسرار کے حامل تھے۔ وہ اپنے جماعت خانوں میں علیحدہ عبادت کرتے اور بلاد مشرق میں اپنے خیالات کی تبلیغ کے لیے داعی بھیجتے۔ اس فرقے کی سرگرمیوں سے ایک عجیب داستان متعلق ہے جس کی صداقت اگرچہ مدتوں سے مسلم ہے، پھر بھی اس پر افسانے کا گمان ہوتا ہے۔
اس داستان کا مرکزی کردار وہ شخص ہے جسے صلیبی الشیخ الجبل کہا کرتے تھے۔ عمر خیام کا ایک ہم عصر حسن بن صباح تھا جو مذہبی عقائد میں اسماعیلی تھا۔ یہ شخص بڑا آزاد خیال اور انتہائی اولو العزم تھا۔ وہ محض آزاد خیالی کی تبلیغ پر ہی کھانے نہ تھا، بلکہ اسے طاقت و عظمت کے خواب کی عملی تعبیر کے لیے اعلی کار بنانا چاہتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر مجھے نصف درجن جانساروں کی خدمات حاصل ہو جائیں تو میں ساری دنیا کو زیر نگین کر دوں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حسن نے یہ بڑ ہانکی تو اس کے ایک دوست نے اس کی ضیافت کی اور اسے زعفران کھلا کر ایسی شراب پلائی جو دیوانگی کا علاج سمجھی جاتی تھی۔ چند سال کے بعد حسن نے اپنے دوست کو پیغام بھجوایا اور کہا، اب کہو ہم دونوں میں سے پاگل کون ہے؟ چونکہ اس نے ایک حد تک اپنی پیشین گوئی کو پورا کر دکھایا تھا، اس لیے اب لوگ اسے شیخ الجبل کہنے لگے۔ بلا شبہ حسن کی شخصیت ابتدا ہی میں بڑی کشش رکھتی تھی۔ اسے اپنی کامیابی کے لیے جن نصف درجن حریفوں کی ضرورت تھی وہ اپنی جرت اور خود اعتمادی سے پیدا کر لیے۔ اس نے بڑی ہی سادہ عقیدے کی تبلیغ کی، حق کچھ بھی نہیں، سب کچھ جائز ہے، اور عوام کی توجہ مبذول کرانے کے لیے راسخ العقیدہ مسلمانوں کے رسم و رواج کا نہایت بے دردی سے مذاق اڑایا۔ اس نے اپنے مریدوں کی ایک خفیہ جماعت منظم کی جس کے ارکان داعی، رفقا اور فدائی شامل ہوتے تھے۔ جماعت کی کامیابی کا اصل راز فدائی تھے، جنہیں حشیشین کہا جاتا ہے۔ ان کے سفید عباؤں کے اوپر سرخ رنگ کا خونی کمربند نمایاں نظر آتا تھا، جس میں 2 لمبے خمدار خنجر آویزاں ہوتے۔ تمام فدائی نوجوان ہوتے تھے۔ ان نوجوانوں کو حسن یوں حشیش خوری اور عرق و معجون یعنی شراب اور افیون کے مرکب کے استعمال سے آشنا کرتا کہ وہ اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کے رہ جاتے۔ وہ انہیں یقین دلاتا کہ موت حقیقی فنا نہیں بلکہ ایک لازوال مسرت کا دروازہ ہے، اور ان لذتوں کی تکمیل جن کے سنہری خواب وہ حشیش یعنی بھنگ کے کرابے لنڈھانے کے بعد دیکھا کرتے، ان گمراہ نوجوانوں کے نزدیک حسن ایک ایسا باکمال اور صاحب قدرت پیغمبر تھا جس کے مقابلے میں اسلام کی ساری شخصیتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں۔ وہ غیر مطمئن اور غیر آسودہ اشخاص کے سامنے نجات دہندہ کا روپ دھار لیتا، لیکن اس کا اصل مقصد اس کے ہم نوالا و ہم پیالہ چالاک ساتھیوں کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہ تھا۔ وہ خوف و ہراس کے ذریعے مروجہ نظام کا تختہ الٹ کر اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان سے کہتا کہ ہر مقدس چیز کو سلطنت و مذہب کے کھنڈروں تلے دفن کر دو۔ چنانچہ اس نے خوف و دہشت پیدا کرنے کے لیے قتل و غارت کی باقاعدہ مہم شروع کر دی۔ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے 3 فدائی مقرر کیے جاتے تھے جو عام طور پر اپنے شکار کو مسجد میں نماز کے وقت خنجر کا نشانہ بناتے۔ پہلا فدائی جھپٹ کر وار کرتا، اگر وہ ناکام رہتا اور افراتفری پھیل جاتی تو اس ہنگامے میں دوسرا یا تیسرا فدائی اس کا کام تمام کر دیتا۔ فدائی موت سے خائف نہیں بلکہ موت کے شائق ہوتے تھے، اس لیے شاذ و نادر ہی وہ اپنے مقصد میں ناکام رہتے تھے۔ بعض اوقات وہ خدمت گزاروں، ساربانوں اور پانی پلانے والوں کا بھیس بدل لیتے۔ چونکہ اسلامی شہروں کے باہر رونق بازاروں میں آقا اور غلام دوش بدوش چلتے تھے، اس لیے انہیں اپنے خونی عزائم کی تکمیل میں چنداں دقت پیش نہ آتی تھی۔ حسن بن صباح کا ستم کا پہلا نشانہ معاصر اسلامی دنیا کا دانا ترین شخص نظام الملک تھا، جو سلجوق سلاطین کا وزیر با تدبیر، عمر خیام کا مربی اور حسن کا محسن تھا۔ نظام الملک کی موت کے بعد سلطنت سلجوقیہ کا شیرازہ بکھر گیا اور چاروں طرف بد نظمی پھیل گئی۔ حسن نے اس ابتری سے فائدہ اٹھا کر اپنے اقتدار کی بنیادیں مضبوط کیں۔ اس کے بعد اس نے غازی شمال یعنی سلطان مودود کو بھی قتل کرا دیا۔ چنانچہ ہر طرف فدائیوں کی ہیبت طاری ہو گئی، لوگ ان کے خنجر کی تلوار سے لرزاں و ترساں رہنے لگے۔
حسن نے بڑی عیاری سے خوف و ہراس کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھایا۔ بھلا کون تھا جسے اپنی جان پیاری نہ تھی، اور کون تھا جو اپنی سلامتی کی خاطر سالانہ خراج ادا کرنے سے انکار کرتا؟ حسن اپنے وعدے کا پکا تھا۔ اگر وہ کسی کی سلامتی کا ذمہ لیتا تو پھر اس شخص کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ کئی سلاطین عمرا اس کے خلاف برسرے پیکار رہے۔ انہوں نے اطراف و اکناف سے اس کے ملحد مریدوں کو چن چن کر قتل کیا، لیکن وہ خود ہمیشہ چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتا اور ان امیروں کے ہاں پناہ لے لیتا جو اس کے فدائیوں کی خنجر زنی سے سہمے ہوتے۔ ایک ذی اثر عالم ہمیشہ اپنے واعظ میں حسن بن صبا اور ملاحدہ کی ذات کے حوالے سے ان کو ہمیشہ ہدف لعنت بتایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دارالمطالعہ میں محو استراحت تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا کہ ایک فدائی اس کے سینے پر گھٹنے ٹیکے بیٹھا اپنے چمکدار خنجر کی نوک سے اس کے پیٹ کی ملائم جلد سہلا رہا ہے۔ وہ فدائی فوراً غائب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس عالم نے حسن بن صبا کے خلاف کبھی بھی اپنے لب نہ کھولے۔ اس کے مریدوں نے اس کی زبان بندی کی وجہ دریافت کی تو اس عالم نے مسکراتے ہوئے کہا، ان کے پاس کچھ ایسے دلائل بھی ہیں کہ جن کا واقعی میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اسی طرح سے فدائی اپنے دشمنوں اور حریفوں کو خوف زدہ کرتے رہتے۔ وہ اپنے دشمنوں کے سرہانے 2 خنجر گاڑ دیتے، اور جب ان کی آنکھ کھلتی اور وہ ان خنجروں کو دیکھتے تو ان کے اوسان خطا ہو جاتے۔ ان کو ہر وقت موت اپنے سر پر منڈلاتی ہوئی محسوس ہوتی، اور جو لوگ علانیہ جان کی تاب نہ رکھتے ان کے چھکے چھوٹ جاتے۔ ان کے حملوں سے کوئی بھی محفوظ نہ تھا، یہاں تک کہ ایک فاطمی خلیفہ بھی انہی کے خنجروں کا نشانہ بنا۔ حسن کی بہترین حفاظتی تدبیر قلعوں کی تعمیر تھی۔ عام طور پر مسلمان عمراء کے قلعے شہر پناہ کے اندر بلندیوں پر واقع ہوتے، لیکن فدائیوں کا یہ سردار اور قاتلوں کا سرغنہ شہر کے مقابل پہاڑ کی چوٹی پر اپنے قلعے تعمیر کرنے کی فکر میں لگا رہتا۔ اس نے چند کوہستانی قلعے خرید لیے اور کئی قلعے سازش اور عیاری سے ہتھیا لیے۔ اس نے دور افتادہ اور دشوار گزار کوہستانی علاقوں میں بھی کئی قلعے بنائے۔ پتھر کے یہ قلعے ناقابل تسخیر ہوتے اور آسانی سے چند جانباز ان کی مدافعت کر سکتے۔ ان قلعوں کی وجہ سے شیخ حسن کے لقب سے وہ مشہور ہو گیا، یعنی حسن کو شیخ الجبل کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سارے بحری قزاق اس شیخ الجبل کی شارنگیزی اور فتنہ پردازی کے مقابلے میں ہیش تھے۔ اطراف و اکناف سے باغی، شرپسند اور مفسد عناصر ان قلعوں میں جمع ہو گئے تھے۔ حسن ان سب کو پناہ دیتا۔ شام اور فارس کے کوہستانی علاقوں میں شاید ہی کوئی شہر ایسا ہو جس کا فدائیوں کے کسی قلعے سے سابقہ نہ ہوا ہو۔ زندگی کے آخری ایام میں حسن اپنی بادشاہت کی بنیادیں استوار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی سلطنت کی حدود میں سمرقند سے لے کر قاہرہ تک کے کوہستانی علاقے شامل تھے۔ اس کی حکمت عملی بڑی سادہ تھی۔ اس نے خوف و ہراس کی مستقل فضا پیدا کر کے برسر اقتدار قوتوں کو خراج ادا کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور عوام کے باغی اور مفسد عناصر کے تعاون سے اپنا تسلط جما لیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد دوسرا شیخ سلسلے کا سربراہ بن گیا۔ اسی دوران میں جنت کی تعمیر ہوئی، جس کی داستانیں سارے وسط ایشیا میں پھیل گئی، لیکن دوسرے ممالک کو اس جنت کے وجود کا کئی نسلوں کے بعد علم ہوا۔ حشیشین کا صدر مقام الموت یعنی آشیانہ عقاب تھا۔ یہ قلعہ ایک دشوار گزار عمودی پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا۔ اس کی مہیب اور سنگین دیواروں کے اندر ایک وسیع باغ سجایا گیا تھا۔ اس باغ میں عجیب و غریب درخت زمردی دوب پر سایہ ریز تھے۔
مرمر کے فواروں سے اچھلتی ہوئی ارغوانی شراب کی ہلکی فوار سورج کی کرنوں میں طلائی موتیوں کی طرح جگمگاتی تھی۔ مرصع ایوانوں اور آراستہ کوشکوں میں دیبا و حریر کے فرش بچھے ہوتے اور فضا اندیکھے موسیقاروں کے نغمات سے کیف بار رہتی۔ نوجوان افیمن کے نشے میں سرشار اور سنہری خوابوں میں سرگشتہ جنت میں داخل ہوتے اور حسین و جمیل دوشیزاؤں کی گداز باہوں اور نرم آغوشوں میں کھو جاتے۔ اس جنت میں صرف نوجوانوں ہی کو اذن باریابی ملتا تھا۔ پہلے حشیش پلا کر ان کے حواس معطل کر دیے جاتے، پھر باغ میں لے جا کر چھوڑ دیا جاتا۔ جب وہ بیدار ہوتے تو ایک ہنگامہ نکہت و نور ان کی خواب آلود نگاہوں کا استقبال کرتا۔ 2-3 دن کے بہم عیش و نشاط کے بعد پھر انہیں حشیش پلا کر جنت سے باہر لے جاتی اور ان سے کہا جاتا کہ تمہیں اس جنت کی جھلک دکھائی گئی ہے جو موت کے بعد تمہاری منتظر ہے۔ یہ جنت ارضی خوابوں کے جزیروں سے بھی زیادہ حسین تھی۔ اس جنت کے دروازے پر یہ عبارت لکھی: سلام علی مستنصر باللہ امیر الدنیا و اہل سلاسل۔ لوگ حشیشین کو ایک پراسرار اور اعلیٰ قوت سمجھنے لگے۔ یہ ایشیا قدیم کا ایک راز سربستہ ہے۔ اس پر اسرار سرزمین کا ایک کرشمہ، جہاں سیدھی راہیں بھی پیچ و خم ہو جاتی تھیں اور جہاں پیغمبر رمز و تمثیل کی زبان میں باتیں کرتے تھے، جہاں معبد مخفی اور ملفوف ہوتے اور جہاں انسان ضابطے کے بجائے تصورات کے تابع تھے۔ دراصل حشیشین کرگزوں کی طرح تھے جو اونچی چٹانوں پر کمین گاہوں میں بیٹھے نیچے کی پر رونق وادیوں میں انسانوں کی ہر حرکت کا تیز نظروں سے جائزہ لیتے رہتے۔ کوئی نہ جانتا تھا کہ ان کے منحوس پروں کا سایہ کہاں پڑے گا اور ان کی خونخوار چونچیں کس کی تکا بوٹی کر دیں گی۔ ان کی آماج گاہ مشرقی ایران کا کوہستانی علاقہ اور لبنان کا شمالی سلسلہ کو تھا جو صلیبی ریاستوں کو دنیائے اسلام سے جدا کرتا تھا۔ گزشتہ پرآشوب صدی میں وہ اقتدار کی معراج کو پہنچ گئے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر جگہ غالب و مختار تھے۔ کچھ بھی ہو، ابھی تک عباسی خلفاء بغداد میں حکمران تھے۔ قبائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ان کے شانوں کی زینت تھی۔ علم اور ملبوس میں ان کا امتیازی سیاہ رنگ ابھی تک باقی تھا، لیکن یہ خلیفہ محض نام کے حکمران تھے۔ زمام اختیار ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ انہیں تو پہلے خلفاء کی عظمت کا محض پرتو سمجھیے۔ بغداد کے شمال میں قدیم دجلہ و فرات کے جو بالائی علاقے تھے، ان میں چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ان ریاستوں کے جنگ آزما حکمران عتابے کہلاتے تھے۔ ان حکمرانوں کے مشہور قلعے حلب اور الروحہ تھے۔ حلب کا قلعہ سرخ گیہوں کے لہلہاتے کھیتوں کے درمیان ایک بری چٹان کی چوٹی پر واقع تھا۔ الروحہ کے عظیم و شان قلعے میں گرجوں کے کھنڈر ماضی کی نشاندہی کرتے تھے۔ الروحہ کے شمال میں کوہ تورس حد فاصل کا کام دیتا، جس کے دامن میں جنگجو ارمنی قبائل کی بستیاں تھیں۔ اس سے پرے ایشیائے کوچک کی بلند سطح مرتفع تھی، جہاں سلطان روم قلبی ارسلان کے گھوڑوں کی چراگاہیں تھیں۔ وہ سلجوقی خاندان کا آخری تاجدار اور بازنطینیوں کو آہستہ آہستہ قسطنطنیہ کی دیوار کی طرف دھکیل رہا تھا۔
اسی طرح سلطان نور الدین زنگی مشرق اوسط کی بوقلمون سیاست کو ضبط و یکسانی کی لڑیوں میں پرو رہا تھا۔ اس نے طوائف الملوکی اور انتشار کو مٹا کر نظم و وحدت کی بنیادیں استوار کی۔ عماد الدین زنگی کا یہ فرزند ارجمند نور الدین واقعی اس میں بامسمہ تھا، وہ اخلاق کا حامل تھا۔